چلے سر اب مثال ظاہر ہے سوال کا اور مثال دیں ایگزامپلس دیں. تو یہ مثالیں ہیں جی کہ یہ بڑے لوگ ہیں جن کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوئے اور انہوں نے پھر ان سوالوں کے جوابات کو ڈھونڈا. کہ ایک بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہو کوئی ایسی لینگویج کمپیوٹر لینگویج بنانی چاہیے کہ جو سارے لوگ پڑھ سکیں سمجھ سکیں استعمال کر سکیں. تو اسی طرح کے سوال جب آپ کے ذہن میں پیدا ہوں گے اپنی زندگی میں اپنے کام کے دوران میں تو آپ انوویٹیو ہوں گے کریٹیو ہوں گے. اور ان سوالوں کے جواب کے لیے آپ اپنے والدین کی طرف نہیں تکیں گے نہ استاد کا منہ دیکھیں گے کیونکہ ان سوالوں کے جواب آپ کو ہاں یا نہ میں نہیں دیے جا سکتے. اور ہر انسانی فطرت ہے کہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہم کسی سے سوال کریں ہمیں فوراً جواب مل جائے لیکن زندگی میں ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے سوال اہم ہوتے ہیں ان کو لکھ لینا چاہیے یاد رکھنا چاہیے اور جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کبھی نہ کبھی وہ مل جاتا ہے جواب. اچھا تو اس چیز کی صرف بات کی جائے تو ریسرچ بتاتی ہے کہ اگر صرف انوویشن اور کریٹیوٹی کی بات کی جائے کیوروسٹی کی ایسے لوگوں میں بیٹھا جائے تو آپ کی جو کریٹیو آؤٹ پٹ ہے وہ بڑھتی ہے. آپ نیگیٹو لوگوں میں بیٹھیں گے نیگیٹو باتیں کریں گے کچھ نہیں ہو سکتا تو ظاہر ہے پھر کچھ نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا مسئلہ کہاں خراب ہوتا ہے. اب ایک سوال ہے کہ مسئلہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ بات تو یہ کی جاتی ہے کہ کریٹیو ہوا جائے انوویٹیو ہوا جائے لیکن اکثر اس رویے کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. استاد بھی کر دیتے ہیں والدین بھی کر دیتے ہیں ہم بڑے کر دیتے ہیں. وہ ہم جان بوجھ کے نہیں کرتے ہیں ہماری نیت میں فطور نہیں ہے. وہ معاملہ یوں ہے کہ بعض اوقات ہمارے پاس کرنے کو اتنے کام ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر بندے کے سوال کو جواب دینے کا یا جواب ڈھونڈنے کا وقت نہیں ہوتا. چاہے وہ آپ کا باس ہو چاہے والد ہو چاہے استاد ہو. ٹھیک ہے جی. اور ان کے پاس کرنے کو کام اتنے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جو کام اس وقت سر پہ آن پڑا ہے نا ہمیں تو ظاہر ہے روزی روٹی کے معاملے میں اتنا الجھایا ہمارے حکمرانوں نے سیاست دانوں میں کہ ہم تو اپنے پیٹ کے بھی پجاری بنے ہیں جی اس کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں. تو کجا ہم کیا انوویشن کریں کیا کریٹیوٹی کریں. تو اس لیے اہم بات یہ ہے کہ اس اور اچھی بات دیکھی جا سکتی ہے کہ یہ چیلنج یہ مسئلہ صرف ایشیا میں نہیں ہے. یہ جو پہلی دنیا ہے جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے وہاں پر بھی لوگوں کو ان کے سوالوں کے جواب نہیں ملتے اور اکثر لوگ پھر ظاہر ہے تھوڑا سا مایوسی کا ہی شکار ہوتے ہیں. اچھا تو یہ باتیں ہمیں ظاہر ہے سننے کو اور دیکھنے کو بہرحال ملتی ہیں جی کہ ہمیں ہمارے سوال کا جواب تسلی بخش نہیں ملتا. اچھا تو اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں اگر ہمارا کوئی کولیگ آپ کا ایون کوئی کلاس فیلو کوئی سوال کرے تو اس کے سوال کو رد نہ کر دیں. یہ جو رد کر دینا ہے نا سوال کو یہ نہ صرف اس بچے کا اس فرد کا نقصان ہو جاتا ہے اور وہ آئندہ زندگی میں نہیں بڑھ پاتا. ٹھیک ہے. یعنی کہ ذرا مثالیں کئی کوٹ کی جا سکتی ہیں. بل گیٹس اپنی یونیورسٹی کی ڈگری مکمل نہیں کر سکا تھا. جو اسٹیو جابس تھا ایپل کا جس کا آئی فون آئی پیڈ ہم بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں وہ بھی یونیورسٹی کو چھوڑ گیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو یونیورسٹی ڈراپ آؤٹس تھے یہ بچے. ان کے اساتذہ نے ان کے بڑوں نے کہا تم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے لیکن وہ کریٹیو تھے کیوریس تھے تو یونیورسٹی کی ڈگری نہ ہونے کے باوجود وہ زندگی میں بہت ایکسل کیا انہوں نے آگے بڑھے اور نام پیدا کیا. ٹھیک ہے. آج کئی جو یونیورسٹی کے ڈگری یافتہ ہوں گے میرے جیسے انہیں کوئی نہیں جانتا لیکن بل گیٹس کو یا اسٹیو جابس کو ہر جو بچہ ہے انڈیویجول ہے وہ کم از کم پہچانتا ہے کہ یہ ایک بڑا آدمی تھا اس نے ایک ایجاد کی اور وہ ایجاد آج کل ہمارے ہاتھوں میں ہے. بہرحال بات یہ ہے اہم بات یہ ہے کہ آپ کسی کے سوال کو رد نہ کریں
اگر جواب ہے تو آپ کو جتنا بھی اس سوال کا جتنا بھی آپ کے پاس جواب ہے اسے شیئر کر دیں. باقی اس کے سوال کو اپریشیٹ کریں کہ یار آپ نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے, اس کا ظاہر ہے اس کا جواب ڈھونڈنا چاہیے آپ کو, اور جب ملے میرے ساتھ بھی اسے شیئر کریں. میں بھی اپنے تئیں اسے سنبھال کے رکھوں گا اس آئیڈیا کو, ایک اچھا آئیڈیا ہے. اوکے جی, تو کیوروسٹی جو ہے اور یہ جو جاننے کا تجسس ہے, یہ صرف طالب علم یا سائنسدان یا ریسرچر کے لیے نہیں, یہ ہر بزنس مین کے لیے بھی اہم ہے کہ وہ کچھ نیا کرنا چاہتا ہے تو وہ اس چیز پہ کام کرے. اور اس میں ریسرچ یہ بتاتی ہے, بار بار میری سلائڈز میں ذکر آ رہا ہے سائنس کا, ریسرچ کا, کہ جو مزہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ایک کولیگ نے کہا گانا لا دیو, تو وہ جو گانا سن کے جو مینٹل انرجی, جو خوشی حاصل ہوتی ہے یا مری کاغان ناران جا کے حاصل ہوتی ہے, وہی انرجی, وہی خوشی, اطمینان آپ کو اس وقت بھی نصیب ہوتا ہے جب آپ کسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں, کسی مسئلے کا حل نکالتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اچھا, تو ضروری ہے کہ یہ عادت, یہ رویہ اپنایا جائے کہ میرے پاس تمام سوالوں کے جواب تو نہیں ہیں, لیکن میں سیکھنے کے لیے آمادہ ہوں. ٹھیک ہے, میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ نیا سیکھنے کے لیے آمادہ ہوں. اور پھر ریسرچ بتا رہی ہے کہ وہ مینیجرز, وہ باسز, یہاں مینیجرز کو آپ ٹیچر سے ریپلیس کر لیں, ٹیچر سمجھ لیں, باس سمجھ لیں, بڑا سمجھ لیں عمر میں, کہ وہ بڑے جو اپنے چھوٹوں کے, اپنے کو ورکرز کے سوالوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ریجیکٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی, وہ چھوٹے ہیں ان کی پھر عزت کرتے ہیں کہ یار یہ اچھا استاد ہے, یہ میرا چچا تایا اچھا بندہ ہے, یہ میرا سوال غور سے سنتا ہے, یہ مجھے سنجیدہ لیتا ہے. کیونکہ اکثر جب آپ کسی کے سوال کو غور سے نہیں سنتے تو اصل میں آپ یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں میں تمہیں سنجیدہ لیتا ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے جی, اوکے, آگے بڑھتے ہیں جی. تو اب پھر کچھ ٹیکنیکس, کچھ اسٹریٹجیز وہ میں اگلی سلائڈ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ کیسے یہ جو ٹیلنٹ 30% ہے ہم میں سے ہر ایک میں, اللہ نے, قدرت نے ہمیں دے کر بھیجا ہے, اس کو پھر میکسیمائز کیا جائے, کیسے اس مسل کی گروتھ پہ کام کیا جائے اور زیادہ کریٹیو ہوا جائے. اس میں پہلا مشورہ جو سیانے دے رہے ہیں, ریسرچرز دے رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ بھول جائیں آپ کیا جانتے ہیں, بھول جائیں کہ آپ نے ایم ایس سی کی ہے, آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے, آپ کا ایک فیلڈ میں 20 سال کا تجربہ ہے. کئی بزرگ, کئی بڑے وہ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ میرا یار بڑا 20 سال کا تجربہ ہے, 30 سال کا تجربہ ہے. بعض اوقات دکانوں کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ یہ دکان 200 سال پرانی دکان ہے, پہلے پردادا یہاں 50 سال رہے, پھر دادا 50 سال رہے. ٹھیک ہے, تو بھائی ایک فخر کا چلے طریقہ, ٹھیک ہے, لیکن انوویٹو ہونا چاہتے ہیں آپ تو بھول جائیں کہ بڑے کیا کہہ گئے ہیں. کیوں کہ جو بات 1980 میں نہیں ہو سکتی تھی وہ 2020 میں وہ ممکن ہے. 1980 کا انسان یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ ہماری زندگیوں میں ایلن مسک آئے گا اور وہ اسپیس راکٹ لانچ کر دے گا. ٹھیک ہے جی, بندوں کو وہ اسپیس کی سیر کروا دے گا. ٹھیک ہے, اس وقت یہ شاید خواب ہو, فلموں میں دیکھا گیا ہو, فکشن میں, ناولوں میں, کہانیوں میں, لیکن یہ ریالٹی آج ہم وہ دیکھ رہے ہیں ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے جی, الیکٹرک کار ٹیسلا والوں کی سب سے زیادہ بک رہی ہے. ہاں جی, کبھی نہیں تھا ہم نے سوچا کہ یہ وقت آئے گا. ہم نے کہا ہمیشہ جی سعودی عرب والوں کا پیٹرول ایسے ہی مقدس رہے گا اور استعمال ہوتا رہے گا, لیکن وقت بدل گیا. اب وہ ہم نے پچھلے چند سال میں پیٹرول کی بڑی بے حرمتی دیکھی ہے, اور آئندہ آنے والے وقت میں بھی لگ رہا ہے کہ وہ شاید اللہ رحم کرے کہ وہ دوبارہ پیٹرول کی وہ اہمیت نہیں رہے گی. بہرحال یہ بات بھول جائیں کہ آپ کی کیا ڈگری ہے, آپ کا کیا تجربہ ہے, کتنا تجربہ ہے اگر آپ کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں. اچھا, اس کی مثال جی ایک بڑی کمپنی ہے جی, پراکٹر اینڈ گیمبل. اس میں ذرا ہمارے پاکستانی بھی سرو کرتے ہیں, ہمارے ملک میں بھی یہ ایگزسٹ کرتی ہے یہ برانڈ, یہ ملٹی نیشنل کمپنی. انہوں نے ایک ایجاد کی
جس کا نام ہے سویفر. میں رات کو بھی اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اس کو بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ جلدی جلدی صفائی کی جا سکے, اچھے طریقے سے یہ کام کیا جا سکے. تو انہوں نے کیا کہ انہوں نے ایک ٹیم بنائی ریسرچرز کی, جس میں انہوں نے ہر شعبے کے بندے ڈالے, اور انہوں نے یہ ریسرچ, یہ ڈیولپمنٹ دفتر میں بیٹھ کر نہیں کی. لیکن آپ کے لیے, میرے لیے بڑی مثال ہے اہم, کہ جو ریسرچ, ڈیولپمنٹ, انوویشن, کریٹیوٹی یہ دفتروں میں بیٹھ کے نہیں ہوتی. ہاں جی, چادر کی بکل مار کے, سردی میں ہیٹر آن کر کے, یا گرمیوں میں اے سی چلا کے نا بندہ کہ آؤ انوویشن کرنے ہیں, اس طرح نہیں ہوتی انوویشن. نہ یہ صرف لیبز میں ہوتی ہے کہ چلو یار لیب میں چلتے ہیں نیوٹن, آئنسٹائن کی طرح, ایڈیسن کی طرح, تو وہاں انوویشن ہوتی ہے, وہاں بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے شروع میں کہا آئیڈیا ہوتی ہے نا انوویشن, تو ٹھیک ہے آپ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنا شروع کریں, انوویشن ہوگی. لیکن پروکٹر اینڈ گیمبل کی مثال ہے کہ یہ لوگوں کے گھروں میں گئے, یہ ٹیم, انہوں نے ہزاروں وزٹ کیے, انہوں نے آبزرو کیا, دیکھا کہ لوگوں کا چیلنج کیا, لوگ چاہتے کیا ہیں, کس طرح کی صفائی چاہتے ہیں. تو انہوں نے یہ انوویشن کی, اور اس انوویشن سے انہیں بڑا منافع ہوا, ان کے کاروبار میں بڑی برکت پڑی. ٹھیک ہے جی, اچھا اوکے جی. ایک اور مثال چلیں,